تم نے ابھی صبح تو 1000 روپے لیے تھے، اب دوبارہ مانگ رہے ہو؟ بزرگ نے حیرت سے پوچھا۔ دوست نے شرما کر جواب دیا، ابو، اب چودھری صاحب آ گئے ہیں، انہیں بھی کافی پلانی پڑے گی۔ صبح کے 1000 روپے صبح کے دوستوں پر خرچ ہو گئے۔ بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گن کر 100 100 روپے کے 10 نوٹ نکالے اور اس کے بعد لمبی دعا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ کافی شاپ گھر سے ذرا فاصلے پر تھی۔ ہم پیدل چل پڑے۔ میں نے راستے میں دوست سے پوچھا، کیا تم اب بھی اپنے والد سے پیسے لیتے ہو؟ میرے دوست نے ہنس کر سر ہاں میں ہلایا اور بولا، بالکل، میں روزانہ کئی مرتبہ والد صاحب سے پیسے لیتا ہوں، کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے، اور اگر تم جیسا کوئی معزز مہمان آ جائے تو 500 اور 1000 روپے بھی لے لیتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور پھر پوچھا، آپ 50 سال کی عمر میں والد سے پیسے لینے والے پہلے شخص ہو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، آپ کے اپنے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود والد سے روزانہ پیسے مانگنا مجھے منطق سمجھ نہیں آئی۔ میرا دوست مسکرایا، رکا، اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور بایاں اس کے اوپر رکھ کر بولا، آپ بتاؤ، ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک نیچے والا ہاتھ جسے ہم لینے والا ہاتھ کہتے ہیں اور دوسرا اوپر والا ہاتھ ہے جسے ہم دینے والا ہاتھ کہتے ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، اوپر والا، یعنی دینے والا ہاتھ۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور پھر پوچھا، آپ اب ذرا فرض کرو آپ پوری زندگی اوپر والا ہاتھ رہے اور آپ نے عمر بھر اپنی اولاد اور دائیں بائیں موجود لوگوں کو صرف دیا ہو، لیکن پھر اچانک آپ نیچے والا ہاتھ بن جائیں اور آپ کو معمولی معمولی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے، تو پھر آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ میں نے ذرا سوچ کر کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کمتر اور محتاج سمجھے گا۔ وہ مسکرایا اور پھر بولا، بالکل صحیح، میرے والد پوری زندگی اوپر والا ہاتھ رہے، ہم جوانی تک ان سے مانگتے تھے، جوتے لینے ہو یا کپڑے یا پھر مہمان ہو، ہم ابو سے پیسے مانگ کر اپنا خرچ چلاتے تھے۔ ابو ہمارا واحد سورس آف انکم تھے، لیکن پھر ہم معاشی طور پر آزاد ہوتے چلے گئے اور والد کے سورس آف انکم کم ہوتے چلے گئے۔ ابو نے پوری زندگی کسی سے مانگا نہیں تھا، میں نے دیکھا یہ مجھ سے بھی نہیں مانگتے تھے۔ ان کی جیب مہینہ مہینہ خالی رہتی تھی، جوتے اور کپڑے بھی پرانے ہو جاتے تھے، اور اگر ان کو دوا کی ضرورت پڑتی تھی تو بھی یہ خاموش رہتے تھے۔ میں شروع میں اس رویے پر غصہ کرتا تھا۔ میرا خیال تھا والدین کا اپنی اولاد کی دولت پر حق ہوتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپر والا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آ سکتا، اور اگر اسے کبھی آنا پڑ جائے تو اس کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے۔ میرے والد خود کو محتاج سمجھنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ قبر تک محدود ہو گئے تھے۔ میرا خیال تھا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ والد کی عمر 75 سال ہو چکی ہے، یہ علیل بھی رہنے لگے ہیں، چنانچہ یہ ایکٹیو لائف سے نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا بیٹا 17 سال کا تھا، اس نے اچانک مجھ سے پیسے لینے بند کر دیے۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن کام کرتا ہے اور اسے اس سے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو جاتی ہے، چنانچہ اب اسے جیب خرچ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ماں اور اپنی بہنوں کو بھی پیسے دینے لگا۔ آپ یقین کریں، مجھے برا لگا اور میں خود کو غیر ضروری اور محتاج سا محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس وقت سمجھ آئی اوپر والا ہاتھ جب نیچے والا بنتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت اپنے والد کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور بچپن کی طرح ان سے پوچھا، ابو، کیا آپ کے پاس 50 روپے ہیں؟ میرے والد اس وقت اداس بیٹھے تھے۔ آپ یقین کریں، یہ الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرانے کی دیر تھی، ان کے جسم میں توانائی آ گئی۔ یہ سیدھے ہو کر بیٹھے، بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے 50 روپے دینے کے بعد ان کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی۔ یہ چہکنے لگے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اپنے والد سے روزانہ 1 2 مرتبہ پیسے مانگتا ہوں۔ میں ان سے باہر جانے سے قبل اجازت بھی لیتا ہوں۔ یہ شروع میں انکار کرتے ہیں، حالات کی خرابی کا شکوہ کرتے ہیں، احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس سے میرے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں اور یہ خوش بھی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن تم والد کو پیسے کیسے دیتے ہو؟ ان کا سورس آف انکم تو کوئی نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، میں نے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے۔ یہ رقم سیدھی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ چیک بک بھی ان کے پاس ہے۔ یہ رقم نکلواتے ہیں اور اپنی جیب اور الماری میں رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکال نکال کر مجھے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے سبزی اور فروٹ کی ذمہ داری بھی ان کو سونپ دی ہے۔ ملازمین ان سے پیسے لیتے ہیں اور فروٹ اور سبزی خرید کر کچن میں دیتے ہیں۔ دودھ اور گوشت بھی ابو کی ڈیوٹی ہے، یہ خود دودھ خریدتے ہیں، دودھی کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ گوشت کی دکان سے بھی انہی کا رابطہ ہے۔ جس دن کساب کے پاس اچھا گوشت ہو
یہ ابو کو فون کر کے بتا دیتا ہے اور ابو جی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں کپڑے بھی ان کی مرضی کے خریدتا ہوں اور اگر آپ جیسے دوست آ جائیں تو ان سے پیسے مانگ کر انہیں چائے کافی بھی پلاتا ہوں۔ اس سے میرے والد کی صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہمارے تعلقات بھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، آپ یہ بھی دیکھیں، آپ کو یہ حقیقت اس وقت پتہ چلی جب آپ کا اپنا بیٹا خود مختار ہوا اور آپ نے خود کو نیچے والا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے عرض کیا، ہم سب کی یہی ٹریجڈی ہے۔ ہمیں زندگی کی حقیقتوں کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وقت کا پہیہ گھوم کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ مجھے چند دن قبل کامیڈین اور اداکار افتخار ٹھاکر کا ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے اس میں بتایا، میرا بھائی رات کو عموماً لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ میرے والد اس کے انتظار میں صحن میں بے چین ہو کر پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب آتا تھا تو والد اس سے صرف اتنا پوچھتے تھے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اور اس کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ بھائی ایک رات زیادہ لیٹ ہو گئے۔ وہ واپس آیا اور والد کو پریشان دیکھا تو ناراض ہو کر بولا، ابو آپ ساری رات صحن میں کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھنا بند کر دیں۔ والد نے یہ سن کر صرف اتنا کہا، بیٹا میں اللہ سے صرف اتنی دعا کر رہا تھا یہ تمہیں جلد صاحب اولاد بنائے تاکہ تمہیں میری پریشانی کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ کی کرنی کیا ہوئی، میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ بیٹا ذرا بڑا ہوا تو اس نے بھی رات گھر سے غائب ہونا شروع کر دیا۔ ایک رات میرا بھتیجا لیٹ ہو گیا۔ میرا بھائی باہر تھڑے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ والد آئے اور بھائی کو تسلی دے کر بولے، بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہارا بیٹا اب سیانہ ہو گیا ہے، یہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا۔ یہ سن کر بھائی کو اپنی جوانی یاد آ گئی۔ وہ اٹھا اور والد کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ افتخار ٹھاکر صاحب نے یہ واقعہ سنا کر کہا، میرے بھائی کو والد کی تکلیف کا احساس اس وقت ہوا جب یہ خود باپ بنا اور اس کے بیٹے نے بھی وہ غلطی شروع کر دی جو یہ جوانی میں کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم اس دوران کافی شاپ پہنچ گئے، کافی کا آرڈر دیا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنا واقعہ سنایا۔ میں نے بتایا، آج سے 20 سال قبل میرے گھر کی پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، خوفناک دھوپ پڑ رہی تھی اور میں مکینک کے ساتھ کھڑا ہو کر موٹر ٹھیک کرا رہا تھا۔ میرے والد مجھے بار بار کہہ رہے تھے، گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ ہے، سائے میں آ جاؤ، تمہیں سن سٹروک ہو جائے گا، لیکن میں ان کا مشورہ اگنور کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا میں نے اگر موٹر ٹھیک نہ کرائی تو ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے گا۔ ابا جی کہتے رہے اور میں اگنور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر چلتا رہا۔ والد اس دوران اندر گئے، میرے بیٹے کو اٹھا کر لائے اور اسے میرے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تڑپ کر احتجاج کیا، ابا جی یہ چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے، آپ کتنے ظالم ہیں۔ میرے والد اس وقت تک برآمدے میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ ہنسے اور اونچی آواز میں کہا، بیٹا تم بھی میرے بیٹے ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتے تو میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ چنانچہ جب تک تم میرے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا رکھو گے اس وقت تک تمہارا بیٹا بھی دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ مجھے شروع میں برا لگا، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو میرے والد کی بات ٹھیک تھی۔ میں اگر اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا تو میرے والد میری تکلیف کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے اس کے بعد اس سے کہا، ہم سب کی بدقسمتی ہے، ہم حقیقتوں کو اس سے پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جب تک ہم خود اس صورتحال کا شکار نہیں ہوتے۔